نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام احکام اسلامی میں ایک بار پھر آپ کا میزبان اطہر کاظمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے تدفین اور میت کے ان احکام کے بارے میں جس کے بارے میں آغا نے بخوبی بتایا، اور کچھ سوالات آج بھی رہ گئے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آغا سے ان سوالوں کو لیتے ہیں، اس کے اہم جوابات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں آغا کا اور اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میت کے جو احکام ہیں کہ جب روح نکل جائے اس کے بعد کیسے لٹانا ہے، یہ سب ساری باتیں، اب سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم دفن کرنے جاتے ہیں تو غسل کے بعد حنوط کیا ہوتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جائے اور روح قفص عنصری سے پرواز کر جائے اور وہ مردہ ہو جائے تو ہر مسلمان کی میت کو غسل دینا واجب ہے۔ غسل کے بعد اور پھر کفن دینے کے بعد ایک چیز جو میت کے ساتھ مستحب ہے البتہ کرنی چاہیے، وہ حنوط ہے۔ حنوط کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعضائے سجدہ ہیں، یعنی یہ جو 7 مقام ہیں جو ہم سجدے میں زمین پر رکھتے ہیں، یعنی پیشانی، دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں، دونوں پیر کے گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، ان کے اوپر کافور کی ایک مقدار لگائی جاتی ہے، اس کو حنوط کہتے ہیں۔ بہتر یہ کہ انسان کفن دینے سے پہلے اس مقدار کو لگا دے، کیونکہ ظاہر سے کفن دینے کے بعد پھر گھٹنے اور ہتھیلی پہ لگانا ایک مسئلہ ہو جائے گا، لہٰذا اس کو پہلے غسل دینے کے بعد حنوط لگایا جائے گا، پھر صحیح سے کفن دیا جائے گا۔ البتہ کفن دینے کے بعد بھی سر کے اوپر چونکہ چہرہ کھلا رہے گا بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سر کی پیشانی پر اور دونوں ہتھیلیوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور پیر کے انگوٹھوں کے اوپر حنوط لگانا چاہیے۔ بعض بہتر ہے کہ اس میں خاک شفا بھی ملائی جائے اور اس کو بھی لگایا جائے، لیکن اتنی مقدار نہ ہو کہ کافور کی مقدار ختم ہو جائے۔ اور دوسرا یہ کہ حنوط لگاتے وقت اگر اس کے اندر خاک شفا ملی ہوئی ہے تو پھر اس کو احتیاط کے ساتھ پھر انہی حصوں میں لگایا جائے گا جہاں اس کی بے حرمتی نہ ہو رہی ہو۔ مثال کے طور پر پیر کے انگوٹھے میں یا گھٹنے میں نہ لگایا جائے، وہاں صرف کافور سے حنوط کر دیا جائے، اور پیشانی پر اور ہتھیلی پر انسان جو ہے وہ خاک شفا ملے ہوئے کافور سے حنوط کرے تو زیادہ مناسب ہے۔ مستحب ہے کہ انسان ناک کے اوپر میت کی ناک کے حصے پہ، کیونکہ عام طور سے سجدے میں مستحب ہے کہ انسان اپنی ناک بھی زمین پہ رکھے اور سجدگاہ پہ رکھے، تو وہاں کے اوپر بھی حنوط لگانا چاہیے۔ البتہ یہ مستحب ہے، خود اپنے آپ میں حنوط بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لہٰذا حنوط دیا جائے گا، اور حنوط کے بعد صحیح سے کفن، اور پھر کفن کے بعد نماز، اور نماز کے بعد انسان کو دفن کیا جائے گا۔ اگر اب سوال ہے، کچھ جگہوں پر دیکھا گیا کہ وہ جو بیری کی لکڑی ہوتی ہے اور اس پر اس کو اس طریقے سے کاٹا جاتا ہے کہ وہ اس کا وی شیپ بن جاتا ہے، اور پھر اس پر کاٹن لگا کے یا اس کو روئی لگا کے وہ بغل میں دی جاتا ہے، اس کا کیا فلسفہ ہے اور کیوں لگایا جاتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو بیری کی لکڑی ہے اور بیری کی پتی کے اوپر جو روئی یا اس قسم کی چیزیں لگا کر ہاتھ کے درمیان لگایا جاتا ہے، اصلاً اس کا اصل ہدف انسان کے جسم کے عفونت سے، یعنی جو انسان کے جسم میں بہت سے مسائل ہوں گے پیدا ہوں، اس کو ایک تو بچنا ہے اور اس کے جسم کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسرا اس کا ایک اہم فلسفہ یہ ہے کہ جسم کے بعض حصے جو ہیں ان کو ایک ایسی خاص شیپ میں آ جاتے ہیں اگر اس کو صحیح سے آپ سپورٹ نہ کریں، تو لہٰذا وہ سپورٹ دینے کے لیے تھوڑا سا اس کام کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور خود بیری کی جو لکڑی ہے وہ پتے سے ظاہر سی بات ہے غسل دیا جاتا ہے، خود فضائل ہیں اس کو ساتھ میں رکھنا اور اس کو کفن دفن میں ساتھ میں دینا، اور اس کے دیگر فوائد ہیں جو جسم کو اور باقی جانوروں سے محفوظ رکھتے ہیں، حشرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس ٹائپ کی چیزوں سے محفوظ رکھنے کا اصل ہدف ہے، جس طرح جسے بیری کے پتے سے جسم دھلانے کا ہدف ہے، اسی طرح بیری کی لکڑی ساتھ میں رکھنے سے جسم کے اندر سے جو بو خارج ہو سکتی ہے، دیگر چیزیں خارج ہو سکتی ہیں، اس سے حفاظت کرنے کے لیے یہ اصل اقدامات کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ناظرین، فاطمہ صاحبہ ہمیں سوال بھیجا ہے انہوں نے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میت جب انسان کی روح پرواز کر جائے اس کے جسم سے، تو اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے ساتھ کچھ اور ایسی دعائیں ہیں یا ایسی کوئی خاص صورت ہے جن کی تلاوت کی جانی چاہیے؟ دیکھیے، میت جب روح بدن سے جدا ہو جائے تو بہتر ہے کہ میت کو روح قبلہ لٹایا جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے اس کے سکون ملتا ہے، میت کی روح کو سکون ملتا ہے۔ البتہ روح موجود ہوتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اور بعض روایات میں کہ میت کہہ رہی ہوتی ہے، اس کی روح کہہ رہی ہوتی ہے، تو لوگ پریشان کیوں، بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ میری آواز کوئی سن نہیں رہا ہے، لہٰذا وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اس کی روح کو سکون ملتا ہے، اور جو لوگ حاضر ہیں ان کو بھی سکون ملتا ہے، یعنی جو سوگوار ہیں ان کو بھی قرآن کی تلاوت سے سکون ملتا ہے۔ لہٰذا قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اس میں سورہ یاسین، سورہ رحمان کی تلاوت زیادہ بیان کی گئی ہے، البتہ ورنہ قرآن کی کسی بھی سورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن سورہ رحمان اور سورہ یاسین اور سورہ ملک ان کی تلاوت کے لیے زیادہ تاکید کی گئی ہے، خصوصاً میت کے پاس، اور حتیٰ میت کے دفن ہونے کے بعد بھی ان سوروں کی تلاوت کر کے اس کو ہدیہ کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لہٰذا ان سوروں کی تلاوت، اس کے علاوہ زیارت عاشوراء اور دیگر دعائیں یہ بھی پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اب میت کو جب ہم لے کے چلتے ہیں گھر کی طرف سے، تو اکثر کر کے میں نے جو دیکھا ہے وہ، کیونکہ مشاہدہ بھی ہے کہ وہ روکتے ہیں کچھ مقام پہ، تو اس کو کیا کہتے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ عام طور سے نماز کے بعد، یعنی نماز جنازہ ہونے کے بعد جب دفن کے لیے لے جاتے ہیں تو میت کو بہتر یہ ہے، مناسب یہی ہے اور مستحب بھی یہی ہے کہ میت کو 3 دفعہ یعنی 3 فاصلوں کے بعد قبر میں داخل کیا جائے، یعنی چونکہ ایک دم سے اس کو قبر میں لے جانے سے بعض روایات میں ہے کہ جو روح ہے وہ ایک دم سے گھبراتی ہے، تو میت کو دھیرے دھیرے آمادہ کرنا تاکہ وہ آمادگی کے ساتھ قبر میں داخل ہو سکے۔ لہٰذا یہ ہم 3 سٹیپس میں اس کو لے جاتے ہیں اور قبر کے نزدیک لے جاتے ہیں۔ پہلے جیسے نماز کے بعد آگے چڑھے تو کچھ دوری کے اوپر ایک بار روک لیا، پھر تھوڑی دیر بعد روک لیا، پھر تیسری بار میت کو جہاں پہ دفن کرنا ہے وہاں داخل کیا جاتا ہے، تاکہ میت آمادہ ہو جائے اس قرارگاہ میں جانے کے لیے یا اس آرامگاہ میں جانے کے لیے جہاں اب اسے نہ جانے کتنے دن رہنا ہے۔ ابھی تک وہ دنیا میں تھی، انسانوں کے ساتھ تھی، تو اس کے لیے ایک دم سے اس کو ایک اندھیری جگہ پہ بھیج دینا، البتہ مومن کی جگہ اندھیری نہیں ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو محبت اس کے دل میں ہے وہ کل نور بن کے اس کی قبر میں روشن کرے گی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال اس کو آمادہ کرنے کے لیے یہ عمل انجام دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ میت کو آرام سے لے جایا جائے، دھیرے دھیرے لے جایا جائے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ میت کو بہت تیزی سے لے جاتے ہیں، جنازے کو بہت تیزی سے لے جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے اور آرام سے لے جانا چاہیے۔ جو کاندھا دینے والے ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ چاروں طرف سے کاندھا دیں، تھوڑی دیر اس طرف سے کاندھا دیں، پھر دوسری طرف سے کاندھا دیں، پھر پائتی کی طرف سے کاندھا دیں، اس طرح سے کاندھا دینا چاہیے۔ باوقار چلنا چاہیے اور ذکر کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اس طرح سے اس کو لے جائیں کہ وہ قبر کے لیے آمادہ ہو جائے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی جو تلقین وغیرہ اس کے ذریعے سے روح کو آمادگی کی جاتی ہے۔ ذکر کی بات کی تو وہ کون سا ذکر ہے کہ جب تشییع جنازہ میں جاتے ہیں تو کون سا ذکر ہے جو کرنا چاہیے؟ ذکر کوئی بھی اللہ کا نام لیا جا سکتا ہے، لیکن جو سب سے بہتر ہے وہ کلمہ طیبہ کی تلاوت، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنا اور اس کی تلقین کرنا، یعنی کوئی شخص کہے اور دوسرے لوگ بھی اس کو دہرائیں، یہ سب سے بہترین ذکر ہے جو اس وقت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خود اللہ کا نام لینا اپنے آپ میں بہترین چیز ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان ہوتا ہے کہ جس کی میت ہے اس کے عقائد کیا ہے، لہٰذا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کر ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ میت ایک مومن کی میت ہے، تاکہ اسی کے ذریعے سے لوگ شریک بھی ہوں، خود یہ ذکر اس میت کے لیے بھی ثواب کا سبب بنے گا، اور یہ جو لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں ان کو بھی ذکر کا ثواب ملے گا۔ اب یہ تشییع جنازہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کسی میت کے لیے اس کا غسل دینا اور اس کو کفن پہنانا بہت ثواب ہے، اس کے بارے میں آپ نے بتایا، لیکن تشییع جنازہ کے بارے میں بتائیں، ہمارے تمام مومنین اس بارے میں جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ اس کے ثواب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، تشییع جنازہ میں شرکت کرنا کسی مومن کی تشییع بہت زیادہ روایات ہیں جس نے بہت زیادہ تاکید کی ہے،
اور روایات میں کہ جو انسان کسی کی تشییع جنازے میں جاتا ہے تو جو ملائک ساتھ میں چل رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کی تشییع میں بھی وہ لوگ شرکت سبحان اللہ کرتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اگر مومن کی خبر ملے تو اس کی تشییع جنازہ میں ضرور کہ جس مرحلے تک وہ رہے گا اس مرحلے تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور اس مرحلے میں آنے والے فرشتے بھی اس کے لیے اس مرحلے تک آتے رہیں گے۔ مثلا جو انسان غسل تک رہا تو غسل کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ فرشتے اس کے غسل میں بھی شرکت کریں گے، اور جو مثلا کفن دینے تک رہا اس کے لیے بھی اسی طرح، اور جو انسان چلا 40 قدم تک چلنا مستحب ہے، کہ اگر بہت جلدی ہے نہیں رہ سکتا دیر تک تو 40 قدم بہتر ہے کہ مستحب ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 40 قدم میت کے ساتھ چلنا چاہیے اور تشییع میں شرکت کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ تاکید ہے، اور انسان جب خود اپنے آپ میں یہ عبرت ہے، یعنی ثواب اور تاکید کے ساتھ ساتھ اگر انسان تشییع میں شرکت کرے گا تو جس نے بھی تشییع میں شرکت، کیونکہ عام طور سے مومنین جاتے ہی ہیں، تو اس تشییع میں شرکت خود انسان کو ایک حد تک آمادہ کرتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، قیامت کی تیاری کے لیے، کیونکہ شاید ممکن ہے دنیا کی بہت سی چیزیں انسان کو اپنی طرف جاذب کر لیں اور وہ کچھ حد تک ممکن ہے ادھر سے ادھر اس کا ذہن چلا جائے، لیکن جیسی کسی کی تشییع میں جائے گا، جیسی جنازے کو دیکھے گا، جیسی کفن اور قبر کو دیکھے گا، انسان کو ایک بار پھر سے وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ بالآخر ہم سب کی منزل یہی ہے۔ لہٰذا قبرستان میں جانا، اسی لیے روایات میں ہے کہ قبرستان میں انسان کو جانا چاہیے عبرت حاصل کرنے کے لیے، روح کے لیے، ایصال ثواب کے ساتھ ساتھ انسان اپنے لیے عبرت ہے اس کے لیے کہ جو یہاں لیٹے ہیں کل یہ بھی ہماری طرح زندہ تھے، چل رہے تھے، پھیل رہے تھے، بہت زیادہ مال کے مالک تھے، عہدے کے مالک تھے، لیکن نہ مال آج ان کے پاس ہے، نہ عہدہ ان کے پاس ہے، ختم ہو گیا، نہ محل ان کے پاس ہے۔ کل ہر وہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے چاہے کتنے بھی عیش و عشرت میں رہا، آخر اس کی آرام گاہ وہی بننی ہے اور اس کا لباس وہی کفن ہونا ہے۔ تو یہ خود عبرت ہو جاتی ہے، یعنی ثواب اپنی جگہ پر ہے جی، اور یہ بھی خداوند عالم کا کرم ہے کہ جو چیزیں ہماری ضرورت تھی، یعنی ہماری ضرورت کا نام تھا کسی کو دفن کرنا، ہماری ضرورت تھی کسی کو زمین مرنے کے بعد اس کا کفن کرنا اور اس کو دفن کرنا، کیونکہ اس کا جسم کچھ دیر بعد پریشان کرنے لگے گا، وہی عزیز جو اس کے ساتھ بیٹھتے تھے اس کے لیے پریشانی ہو جائے گی، وہاں بیٹھ نہیں سکتے، تو ہماری ضرورت تھی اس جسم کو دفن کرنا، پورے سماج کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ پورا سماج کے لیے پریشانی ہو جائے گی اگر ایک جسم دفن نہ ہو ایک دن تک گھر میں، تو اس کے بعد گھر کے بغل اور محلے سب کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا۔ لیکن یہ خداوند عالم کی رحمت ہے اور اس کا کرم ہے کہ جو ضرورت ہماری ضرورت تھی اس کو اس نے ثواب اور اجر کا سبب بنا دیا، وَإِلَّا اصل میں ہماری ضرورت کا نام ہے، ہماری ضرورت تھی کہ ہم کس طرح سے اس بدن کو ختم کریں یا اس بدن کو چھپائیں یا اس کو دفن کریں یا کچھ بھی عمل کریں اس کے ذریعے سے باقی انسانوں کو کوئی اور اذیت نہ ہو، لیکن خداوند عالم نے اپنا کرم اور رحمت سے اسی عمل کو جو ہماری ضرورت تھی اس کو ثواب کا سبب بنا دیا کہ تم عمل کرو، تمہاری ضرورت ہے، لیکن میں اتنا رحمان و رحیم ہوں کہ تمہیں اس کا بھی اجر اور اس کا بھی ثواب دوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سرکار، اب نماز کی بات ہوتی، نماز میت جو کہ یعنی واجب بھی ہے، تو اس میں کون سی چیزیں واجبات میں سے آتی ہیں اور کون سی چیزیں مستحبات میں آتی ہیں؟ مسلمان میت جس کی عمر 6 سال ہو چکی ہو اس کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، یعنی 6 سال سے کم ان کے اوپر واجب نہیں ہے، باقی سب کے اوپر نماز پڑھنا واجب ہے، اور یہ واجب کفائی ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے پڑھ دی تو باقی سب پر ساقط ہو جائے گی، اور کسی نے نہیں پڑھی تو سب گناہگار ہوں گے۔ تو مسلمان کی نماز میت پڑھنا واجب ہے، اولاً تو خود نماز میت اپنے آپ میں واجب ہو جائے گی، لیکن نماز میت میں مثال کے طور کے اوپر جو طریقہ پڑھنے کا ہے وہ بہت سے مختلف ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، البتہ 5 تکبیریں کہی جانی چاہیے، اور ہر تکبیر کے بعد انسان تھوڑا سا ذکر پڑھتا ہے، یعنی پہلے نیت کرے گا کہ مثلا اس میت کی نماز جنازہ میں پڑھ رہا ہوں یا نماز میت پڑھ رہا ہوں قربتین اللہ، اس کے بعد پہلی تکبیر کہے گا اور پہلی تکبیر کے بعد جو ذکر ہے اس کو انجام دے گا، پھر دوسری ایک تکبیر کہے گا، پھر ذکر پڑھے گا، پھر تیسری تکبیر کہے گا، ذکر پڑھے گا، پھر چوتھی تکبیر کہے گا، ذکر پڑھے گا، اور پھر 5ویں تکبیر کہہ کے نماز تمام ہو جائے گی۔ جو نماز کا حصہ واجب ہے یعنی حتماً اس کو پڑھنا چاہیے، مثلا پہلی تکبیر نیت کرے اور پہلی تکبیر کو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ضروری اتنا کہنا چاہیے۔ اس کے بعد اب تکبیر کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ اکبر، پھر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پھر تکبیر اللہم اغفر لہذہ المیت، اور اللہ اکبر کہہ کے نماز تمام ہو سکتی، اتنا واجب ہے، حتماً کہنا چاہیے۔ لیکن جو تفصیل سے نماز جنازہ تقریباً رائج ہے، لوگ پڑھتے ہیں، وہ
بہتر ہے کہ اس طرح سے پڑھی جائے، یعنی پہلی تکبیر کے بعد پوری وہ ذکر جو پڑھا جائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعۃ، پھر تکبیر کہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک علی محمد وعلی محمد کما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید انک علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے گا، اور چوتھی تکبیر بعد اب میت اگر مرد کی ہے تو کچھ جملے بدل جائیں گے، عورت کی ہے تو جملے بدل جائیں گے، بچے کی ہے تو جملے بدل جائیں گے، لیکن ہدف وہی ہے اللہم ھذا عبدک وابن عبدک، یعنی مراد یہ کہ یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے کا بیٹا ہے، یعنی وابن عبدک یعنی یہ فرزند بھی تیرے بندے کا ہے، وابن امتک اور تیرے کنیز کا فرزند ہے، نزلت بک تیری طرف نازل ہو رہا ہے، تیری طرف جا رہا ہے، تیری طرف جا رہا ہے، وانت خیر منظور بہ، اور تو بہترین جائے گا ہے جہاں پر کوئی انسان جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر انسان کی میت نماز میت کے ان فقروں پر جو وہ پڑھتا ہے، چونکہ عام طور سے بر صغیر کی ہندوستان پاکستان کی جو عام عوام ہے، اردو زبان عوام ہے، عام طور سے میت پہ شرکت کرتے ہیں، نماز میں شرکت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن عربی سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزوں کے جو معانی اور مفہوم ہے شاید اس سے اس طرح سے آگاہ نہیں ہو پاتے۔ اگر ان جملوں کی معانی کو حد اقل کم سے کم نماز میت ہے جو روزانہ کی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو دعائیں ہم پڑھتے ہیں، ان کے معانی اگر انسان کو معلوم ہو جائے تو شاید اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم اس عبادت کو انجام دے سکیں۔ انت خیر منزول میں تو بہترین جائے گا ہے جہاں پر انسان نازل ہو سکتا ہے۔ اللہم انی لا نعلم منہا الا خیرا، ہم اس سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے۔ کیا کہیں، کتنی بہترین چیز ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے لیے کہے کہ اس نے سوائے خیر کے میں اس سے کچھ نہیں جانتا۔ وانت اعلم بہ منا، اور تو بہتر ہم سب سے جاننے والا ہے۔ سبحان بالآخر میں بندہ ہوں تیرا، تو عالم اللہ اکبر، عالم الغیب ہے، تجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اس کے بعد جو تھوڑے سے فقرے ہیں وہ دعا کے فقرے ہیں۔ وانت اعلم بہ، اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ، اگر یہ انسان اچھا تھا تو اس کے احسان میں اس کے جو احسانات ہیں، اس کی جو نیکیاں اس کو بڑھا دے۔ وَإِن كَانَ مُسِيئًا، اگر یہ علیہ باللہ گناہگار تھا، وہ تجاوزاً ہو تو اس سے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر کر دے۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ اس کے بعد جو ہے یہیں پر ساری دعائیں میت کے لیے انسان کرتا ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ جب 40 مومن اگر کسی کی نماز جنازہ میں شرکت کر کے اس طرح سے دعا پڑھیں تو 40 آدمی جب کسی میت کے لیے کہیں گے کہ اس کو معاف کر دے تو روایات میں ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جب یہ 40 مومن اس شخص کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کو معاف کر دو تو میں تو خالق ہوں، میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں بے شک اپنے اس بندے کو معاف کر دوں گا۔ لہٰذا یہ پورا ذکر جو روایات میں ہے اور جو آج عام طور سے جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس میں یہی پڑھا جاتا ہے۔ ان کا نام محسن فزد فی احسان ہے، وہ ان کا نام مسیئا فتجاوز عنہ، اللہم اغفر ہو ورحم ہو وجعلہ الا عندک فی اعلی علیین، اپنے نزدیک اس کو جگہ دے، اعلی علیین میں اپنے نزدیک جگہ دے، واخلف اہلہ من الغابرین، اور جو اس کے اہل رہ گئے ہیں جو اس دنیا میں پریشان ہیں ان کو صبر اور سکون عطا فرما۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔ تو اس طرح کی دعا اور اس طرح کے جملوں کو پڑھنا خود میت کے لیے سبب خیر ہے، پڑھنے والے کے لیے عبرت ہے، اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ میت کے لیے بھی سکون فراہم کرے اور جو پسماندگان ہیں ان کے لیے بھی سکون قرار دے۔ اور اس کے بعد ہم 5ویں تکبیر کہہ کر نماز تمام کر دیتے ہیں، اور یہ نماز اب یہ واجب حصے ہیں جی، جو چھوٹے ٹکڑے ہم نے بتایا تو وہ تو بالکل واجب تھی، یہ مستحب ہے کہ انسان اس طرح سے نماز میت کو پڑھے۔ اب نماز میت میں وضو اور غسل شرط نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے، بہت، لیکن اگر وضو اور غسل کرے تو مستحب ہے کہ انسان باوضو ہو کر نماز میت میں آئے۔ لہٰذا اگر مثال کے طور پر آدمی وضو سے نہیں نماز میت شروع ہو گئی تو انتظار نہ کرے، کیونکہ بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، تو وضو کرنے جائے اور آئے اتنی دیر میں نماز میت ختم ہو جائے گی، اور ثواب بہت زیادہ ہے کسی کی نماز میت میں شریک ہونے کا۔ لہٰذا اگر وضو سے نہیں ہے یا کسی شخص پہ غسل واجب ہے، ایک دم سے تشریح میں پہنچ گیا، خبر ملی، پہنچ گیا، اب اس کا وقت نہیں کہ وہ جا کے غسل کر کے دوبارہ آئے گا، تو یہاں شرط غسل کی نہیں ہے، یہ نماز یہ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اس کو اس نماز کو پڑھنا چاہیے اور اس میں شرکت کرنا چاہیے۔ وضو اور غسل اس میں شرط نہیں ہے، البتہ مستحب ہے۔ اسی طرح نماز میت میں
واجبات کی جہاں تک بات کی جائے وہ آپ کے سامنے عرض کر دی گئی، لیکن مستحبات پہ انسان باوضو ہو کے پڑھے، بہتر ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس طرح سے پڑھے، خود تمام چیزوں جو یہ چیز بھی میں تاکید کر دوں کہ نماز میت ولو یہ کہ امام کھڑے ہو کر پڑھاتا ہے باقی لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن سب کو دہرانا چاہیے، کیونکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ امام دہرائے اور باقی لوگ خاموش رہیں۔ یعنی جو دوسری طرح کی جو نماز پنجگانہ ہے اس میں خاموش رہنا، نماز پنجگانہ ضروری ہے کہ امام اگر جب ذکر پڑھ رہا ہے تو ہم خاموش رہیں، یعنی سورہ حمد اور سورہ دوسرا چھوٹا سورہ جب پہلی رکعت اور دوسری رکعت اور تیسری رکعت میں تسبیحات پڑھ رہا ہے تو انسان کے لیے بہتر ہے کہ وہ چپ رہے، صرف سنے۔ لیکن نماز میت میں صرف سننا کافی نہیں ہے، اگر اسے نماز میت کا ثواب چاہیے تو اسے ان جملوں کو دہرانا چاہیے۔ اگر بالفرض کو پورے جملے نہیں یاد ہیں تو جتنے سن پا رہا ہے اسی کو دہرا لے، یہی کافی، کیونکہ واجب حصہ تقریباً ادا ہو جائے گا۔ لہٰذا جو لوگ بھی نماز میت پہ شرکت کریں وہ ضرور سے اس ذکر کو دہرائیں، اور امام عام طور سے بلند آواز میں پڑھتے ہیں لہٰذا اس کو دہرانا چاہیے، صرف خاموش ہو کے سننا نہیں چاہیے اور اس ذکر کو دہرانا چاہیے تاکہ اس کو نماز میت پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ سرکار کچھ سوال رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کو لے لیں گے، اور کچھ سوال ہمارے پاس آ بھی گئے تھے، تو ناظرین یقیناً آپ ضرور اس تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہوں گے۔ خوبصورت گفتگو، کیونکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ لمحات آتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر انسان کو اس جگہ جانا ہے جہاں پر سے وہ آیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو خوبصورت گفتگو ہم سے گفتگو کر رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ، بیحد شکر گزار ہیں جنہوں نے اس قیمتی گفتگو کو آپ تک پہنچایا۔ ناظرین پھر آپ سے گزارش کر رہے ہیں کہ دیے گئے نمبر پہ اپنے سوالات ہم تک پہنچائیں تاکہ ہم آپ کے سوالات کے مثبت جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔